ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وعليكم السلام فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم۔ سورہ الشمس، پہلے ہم اس کا عرض کریں گے کہ سورہ الشمس کی تلاوت کے کیا فوائد ہیں، اس کو خاص مقاصد کے لیے پڑھنے اور پھونکنے کے کیا فوائد ہیں۔ عرض کیا ہے کہ نبی کریم نے ہر صورت میں تقریباً ہر صورت کے حوالے سے کچھ ثواب کا بیان کیا ہے کہ اگر اس صورت کی تلاوت کی جائے تو اس کا اس مقدار میں ثواب انسان کو ملے گا۔ اس سورہ شمس کے بارے میں بھی نبی سے مروی ہے، روایت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا تمام ان چیزوں کے برابر جن پر سورج کی چمک پڑتی ہے، تمام ان چیزوں کے برابر جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، اس کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان چیزوں پر جن پر وعلیکم السلام چاند کی روشنی پڑتی ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز جو کہ آخرت کے فوائد کے حوالے سے سورہ الشمس میں ذکر ہے، اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق جو شخص اس سورت کو، سورہ الشمس کو، سورہ اللیل جو اس کے بعد ہے، سورہ الضحیٰ جو اس کے بعد ہے، اور سورہ الم نشرح، یہ 4 صورتیں ہیں، ان کو اگر کوئی بندہ تلاوت کرے تو بروز محشر تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ دنیا میں موجود تمام چیزیں اس کے حق میں، ہر مخلوق اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اے اللہ، یہ بندہ جو ہے یہ اس نے یہ تلاوت کی ہے اور یہ نیت رکھ کے کیا ہے
کہ اس سے اسے ثواب ملے گا، تو اے اللہ تو اس کو ثواب عنایت فرما۔ اس قسم کی گواہی جو ہے وہ تمام چیزیں اس کے حق میں دیں گی، تمام مخلوق گواہی دے گی، اور پھر اللہ کرم فرمائے گا، ان کی گواہی کو قبول کرے گا، اور اس بندے خدا کو جو کہ اس سورت کی ہمراہ دوسری صور کے تلاوت کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب لوگوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے، دنیا میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں یا بعض اوقات سمجھنے لگتے ہیں، یا حقیقت میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ بدبختی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو کام کرتے ہیں خسارہ، جو سلسلہ شروع کرتے ہیں ناکامی، گھر میں خرابی، مسائل۔ تو بدبختی اگر کسی کے زندگی میں حاکم ہو جائے تو بدبختی کو دور کرنے کے لیے، اس بے توفیقی کو ختم کرنے کے لیے چاہیے ہے کہ سورہ الشمس کو بار بار تلاوت کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی محافظت ہوگی۔ اب ایک اور چیز جو کہ لوگ بہت چاہتے ہیں، لوگوں کا چاہنا یہ ہے کہ وہ لوگوں میں کیا ہو، بڑا مقبول ہو، بڑا پسندیدہ شخص ہو، لوگ اس کا احترام کریں، اس کی بات کو قبول کریں، جہاں جائے تو اس کا احترام اور عزت اس کی جائے۔ تو یہ چیز لوگوں کو بہت چاہیے ہوتی ہے۔ سورہ الشمس یہ کام کر سکتی ہے۔ اگر کوئی بندہ مقبولیت کا خواہش مند ہے کہ اس کی پذیرائی ہو، جدھر بھی جائے اسے سلام، دعا، او بھگت، یہ وہ، اس طرح ایک ریسیپشن جو جیسے دی جاتی ہے، اچھی ریسیپشن، تو اس طرح دی جائے۔ سورہ الشمس اس کی مدد کر سکتی ہے، اور وہ اس نیت سے اگر اس سورت کو بار بار پڑھتا رہے تو خدا کریم اس کی مقبولیت میں اضافہ کرے گا اور اس کے مرتبے کو بلند کرے گا۔ ایک اور مسئلہ، اگر کوئی شخص خسارے کا شکار ہوتا ہے، کاروبار میں، پڑھائی میں، صحت میں خسارہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، دن بدن حالات کمزور اور ناقص ہو رہے ہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، آسانیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، اگر اس حالت سے جو کہ تقریباً وہی ہے جو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اس قسم کی بدبختی کی اور بے توفیقی کی حالت سے کوئی نکلنا چاہتا ہے اور گھر میں، کاروبار میں، پڑھائی میں، صحت میں برکت لینا چاہتا ہے تو سورہ الشمس کو بار بار پڑھے۔ جتنا پڑھے گا اتنا ہی اس کے فیور میں مسائل حل ہوتے جائیں گے، اس کے فائدے کے لیے اشیاء میں تبدیلیاں آتی جائیں گی۔ اب ایک اور مسئلہ جو کہ سورہ الشمس کے پڑھنے سے انسانوں میں فائدہ پہنچا سکتا ہے، وہ ہے پریشانی۔ پریشانیاں لوگوں کو بہت ہوتی ہیں کہ ان کی انگزائٹی یا ذہنی طور پر خاص قسم کی حالت میں ہونا، دل کی دھڑکن کا بڑھنا اور سوچوں میں پڑے رہنا، مشکلات میں پڑے رہنا، اس قسم کے مسائل کا کوئی شکار اگر ہے تو اس کے لیے بھی سورہ الشمس مفید ہے۔ وعلیکم السلام۔ سورہ الشمس کی بار بار تلاوت کرے، انشاءاللہ باذن اللہ اس کو یہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ تھے سورہ الشمس کے تلاوت اور
پڑھنے کے۔ البتہ یہ جو آخری بات دھڑکن والی بتائی ہے نا کہ انسان پریشانی کا شکار ہو، تو اس میں حل پڑھنا بھی ہے اس صورت کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کسی صاف برتن میں لکھ لے زعفران سے یا آب گلاب سے، اور پھر اس کا جو غسالہ ہے دھو کر اس میں سے پانی پھیر کر وہ پانی پی لے، تو اس کی یہ جسمانی یا یہ جو ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہے یہ دور ہوگا۔ ہاں جی، یہ جو انگزائٹی یا ٹینشن جس سے آج کل بڑا ایک لفظ مشہور ہو گیا ہے کہ ٹینشن جو ہے، ٹینشن کا مطلب کھچاؤ ہوتا ہے، یعنی زندگی میں یا ذہن میں یا سوچوں میں کھچاؤ پیدا ہو۔ کھچاؤ کا اس طرح مطلب ہے جیسے کہ کوئی کسی بھی چیز میں کھچاؤ جو ہے اس چیز کو کیا کرتی ہے، سخت کر دیتی ہے۔ تو انسان کی زندگی میں یہ کھچاؤ بعض اوقات آ جاتا ہے تو ریلیکس نہیں ہوتا ہے بندہ، ایسے ناراحت ہوتا ہے۔ اس ناراحتی کو دور کرنے کے لیے سورہ الشمس پڑھی جائے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف جو کہ معنی کے لحاظ سے سورہ الشمس، اس کو انشاءاللہ یہ اچھی تلاوتوں میں ایک سورہ الشمس ہے جو مشہور قاریوں نے اکثر جن صورتوں کو قرأت کر کے ان کی صوت کے ساتھ اچھے انداز میں پیش کیا ہے، ان میں سے سورہ شمس بھی بہت مشہور ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں اکثر جگہوں پہ جہاں تلاوت لگائی جاتی ہے ٹیپ پر یا کسی آڈیو سسٹم میں، تو اس میں یہ صورت بھی مشہور قاریوں کی قراءت میں موجود ہے۔ تو اس لیے اکثر ہمیں تو اس وقت سے یہ یاد ایسے سنتے ہی رہتے تھے، اکثر جدھر کوئی بھی پروگرام کوئی بھی سلسلہ ہوتا تو والشمس وضحاہا، وہ مشہور قاری مصر کے قاری جو ہے نا ان کی یہ پڑھی صورت موجود ہوتی تھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے، یہ اللہ کے نام سے انشاءاللہ اس کو بسم اللہ کے حوالے سے بعد میں کسی وقت بات تفصیل سے پھر کریں گے، پہلے بھی شاید کی ہو لیکن پھر کبھی کریں گے کہ یہ بسم اللہ کتنی مددگار ہوتی ہے اور کس طرح مددگار ہوتی ہے، کیونکہ صرف ہم شاید اس کا معنی بہت ابتدائی جانتے ہیں اور یہ کس طرح مددگار ہوتے ہیں کو نہیں جانتے، کیونکہ یہ تکوینی طور پر انسان مدد لینے کی بات کرتا ہے۔ ہم ویسے عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بس صرف نام خدا لے کر شروع کرنے والی بات ہے، بس ایک بات ہے، تاکہ اللہ کا ذکر بھی کیا ہو جائے، ہو جائے والی بات ہے۔ حالانکہ یہ بسم اللہ سے مراد نہیں ہے، بسم اللہ میں اس میں اعظم موجود ہے جو کہ انسان استفادہ کرنا چاہے۔ والشمس وضحاہا، پہلی آیت سورہ الشمس کی پہلی آیت ہے والشمس وضحاہا، اور اس طرح آگے چل کر ایک والقمر اذا طلع 2 والنہار اذا جلہ 3 واللیل اذا یغشی 4 والسماء وما بناہا 5 والارض وما طحاہا 6 والنفس وما سواہا 7 قسمیں جو ہے لی گئی ہیں، یک کے بعد دی گئی ہے۔ ایک بات قسم کے حوالے سے، قسم کیوں لی جاتی ہے اور حقیقت میں کلام میں قسم کا کیا مقام ہے، اور یہاں جب خدا کریم قسم لیتا ہے تو بھی ہمیں یہ پتہ چلانے کی ضرورت ہے کہ ادھر قسم کا کیا معنی ہو سکتا ہے، اور قسم کو سمجھنا چاہیے قسم کیوں لی جاتی ہے، قسم کیوں لی جاتی ہے۔ قسم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ اپنی کلام کو آپ سامع تک، سامع کے عقیدے تک، سامع کے دل تک، سامع کے ذہن تک
پورے انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں اور بٹھانا چاہتے ہیں تو وزن شامل کرتے ہیں قسم کا. ہاں، اور قسم کیسے مددگار واقع ہوتی ہے کہ آپ کی کلام پیڑھی ہو جائے، پکی ہو جائے، مستحکم ہو جائے، اگلا یہ سمجھے کہ ہاں بھائی یہ بات تو ٹھیک ہوگی جب قسم کے ساتھ بول رہا ہے. تو حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ قسم جس چیز کی لی جاتی ہے اس کو گواہ بنایا جاتا ہے. جس کی قسم لی جاتی ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ شاہد بنایا جاتا ہے. میں اللہ کی قسم لیتا ہوں، یعنی اللہ بھی میرے ساتھ جو بات کر رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ گواہ ہے، شاہد ہے. اس طرح کیا ہے؟ کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے چونکہ دونوں کا عقیدہ ہوتا ہے. اور اکثر قسم اس چیز کی لے جاتی ہے جس کے حوالے سے سامنے والا جانتا ہوتا ہے یا مانتا ہوتا ہے. بعض اوقات مانتا ہے، بعض اوقات صرف جانتا ہے. اس چیز کی قسم لی جاتی ہے اور قسم لینے والا اس کو گواہ بناتا ہے. مطلب بعض اوقات ایسے کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو قسم لے رہا ہے ممکن ہے یہ اتنا قائل نہیں ہے جس کے سامنے قسم لی جا رہی ہے وہ بہت قائل ہے. اسی لیے بعض اوقات تو سر سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس کو تم مانتے ہو اسی کی قسم، یعنی اسی کو گواہ بناتا ہوں، اسی کو شاہد بناتا ہوں جس کو تم مانتے ہو. تو قسم کی یہ اہمیت ہے. قسم کلام میں زور پیدا کرتا ہے. کلام خدا کریم جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جب قسم لیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی آیات، اپنی مخلوق، وہ ان چیزوں کو گواہ بناتا ہے. جیسے کہ آپ مثال کے طور پر خدا کا گواہ بنانا ایسے ہے جیسے آپ اپنے کارنامے بہت سارے آپ نے رکھے ہوئے ہیں. آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کسی سے قرض مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی آپ اس قرض کو مستحکم کرنے کے لیے کہ وہ بات آپ کی مان جائے اور قرضہ آپ کو دے دے، آپ کہتے ہیں کہ یہ 10 بندے پہلے میں نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، سب کو میں نے اپنے ٹائم پر واپس کر دیا ہے. تو یہ آپ کے پاس پچھلا کارنامہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گواہی ہوتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور پیڑھی ہے. یا یہ ہے کہ ایک انجینئر ہے، وہ ایک ٹھیکہ لینا چاہتا ہے یا ایک بلڈنگ کے بنانے کے لیے آپ سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہے؟ وہ اپنے پچھلے جو بھائی یہ بھی میں نے بنایا، یہ پل ہم نے بنایا ہے، یہ سڑک ہم نے بنائی ہے، یہ بلڈنگ ہم نے قائم کی ہے، یہ کام کی ہے، یہ کام کی ہے، یہ کام کیا ہے، اپنے کارنامے جو ہے نا وہ بتائے گا. تاکہ خدا کریم جو ہے وہ جب قسم لیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ دیکھو تو اے انسان، یہ ساری میری مخلوق ہے، یہ چیزیں میں نے، یہ چیزیں تیرے سامنے ہیں، کہ اس کا خالق کون ہے؟ اب انسان جانتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا خالق کون ہے؟ خدا ہے، اللہ ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کو کیا بناتا ہے؟ اپنی بات پر گواہ بناتا ہے، شاہد بناتا ہے. بس قسم کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک لفظ کا بڑھا دینا، قسم کھاتا ہوں. قسم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کو جس کی قسم لے رہا ہوں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں شاہد کے طور پر، گواہ کے طور پر. دیکھیں کہتے ہیں والشمس والضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اس کی روشنی کی. خدا کریم بتاتا ہے کہ دیکھو اے انسان، سورج، کیونکہ سورج کی خلقت کے بارے میں انسان کو پتہ ہے، حتی انہی قریش کو جو کہ ویسے خدا کو اکیلا توحید کے لحاظ سے نہیں مانتے تھے، شرک کے ساتھ مانتے تھے، خدا کو، اللہ کو مانتے تھے. یہ لوگ اللہ کے خالق ہونے کے بارے میں بھی ان کو 100% یقین تھا، مانتے تھے کہ خالق وہی ہے.
शम्स व ज़ुहाहा, शम्स को किसने खल्क़ किया? अल्लाह ने। ज़ुहा को यानी उसकी रोशनी किस तरह आई? अल्लाह से। वल कमर इज़ा तलाहा, और इसी तरह गवाही है और कसम है कमर की जो इसके पीछे पीछे चलता है। अब ये कि कैसे पीछे चलता है कमर शम्स के साथ, किस तरह वो पीछे चलना, ऐसे जैसे साथ चलते हैं ना। कोई चीज़ एक असली होती है और एक फ़र्ई होती है, एक असली होती है और एक फ़र्ई होती है। तो फ़र्ई चीज़ को कहा जाता है कि वो भी उसके साथ पीछे पीछे चलता ही रहता है। हाँ, जो चीज़ उसके साथ चलती है उसको पीछे पीछे कहा जाता है कि ये भी चलती है, क्योंकि कमर की जो रोशनी है वो भी शम्स से है, और ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, और चाँद जो है वो ज़मीन के गिर्द जो है वो चक्कर लगाता है। एक ऐसा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहुन, हर एक अपना दायरे में घूमते रहते हैं। तो इस तरह वल कमर इज़ा तलाहा, जब वो घूमे इसके पीछे और इसके साथ और इसके साथ चलता रहे। वन नहार इज़ा जल्लाहा, और गवाही है, शहादत है, कसम है दिन की जो सूरज को रोशन करता है। अब उलट कह दिया है। हाँ, हकीकत में तो सूरज की वजह से दिन होता है, लेकिन इंसानों को सूरज नज़र भी कब आता है? हाँ, वो बंदे बैठे थे, बिजली जाती थी, वो अपनी किस्मत पे रो रहे थे। ये देखे ना, कितनी हमारी भी किस्मत इतनी बुरी है कि रात को जब रोशनी की ज़रूरत होती है सूरज नहीं होते। दिन को जब हम चाहते हैं कि ज़रा ठंड हो, गर्मी कम हो, सूरज निकल आते हैं जी। हमें रात को रोशनी की ज़रूरत है, उस वक्त सूरज चला जाता है, और दिन को जब वैसे ही रोशनी होती है तो सूरज निकल आता है। तो वन्नहार इज़ा जल्लाहा, और दिन जो कि सूरज को रोशन करता है। खूब, यानी हमें तो नज़र सूरज दिन को ही आता है ना, तो दिन होने से ही सूरज सामने आता है। तो ऐसे है जैसे दिन सूरज को दिखाता है, हालांकि दिन का पैदा होना होता ही किससे है? सूरज से। लेकिन आम तौर पर हमें कब नज़र आता है सूरज? दिन को। इसलिए कह सकते हैं कि दिन सूरज को देखने का मौका है। वल्लैल इज़ा यग़शा, और रात जो सूरज को छुपाती है। रात सूरज को छुपाती है, लेकिन इंसानी ख्याल तो यही है जैसे कि भाई रात होती है तो सूरज क्या हो जाता है? छुप जाता है। हरचंद हमें ये पता है कि सूरज के छुपने से रात होती है, रात सूरज को छुपा लेती है। मुहावरे में कोई हर्ज नहीं है इसमें, कलाम में, कि इस तरह रात जो सूरज को छुपाती है। कभी ये इस तरह की तरकीब वो बलागत के लिए और फसाद के लिए और इसके लिए अच्छा होता है, यानी जो निस्बत उसकी बनती है वो दूसरे की तरफ दे दी जाए। निस्बत बनती तो सूरज की है कि वो रात को ले आता है, लेकिन यूँ हम कह दें कि रात है जो सूरज को छुपाती है। हाँ, सूरज है जो जाता है तो रात आती है, तो हम कह सकते हैं कि सूरज है जो रात है जो सूरज को छुपा देती है, रात की। अब वजह से नहीं, क्योंकि दोनों बेयक वक्त होते हैं, तो आप उसकी निस्बत उसकी तरफ दे सकते हैं। सूरज का जाना रात का आना बराबर है, दिन का आना और सूरज का आना और दिन का होना बराबर है, तो इसलिए आप इस चीज़ की निस्बत उसकी तरफ दे सकते हैं। अगली जो चीज़ कसम खाई जा रही है या ये है कि उसको गवाह बनाया जा रहा है और शाहिद बनाया जा रहा है अपनी बात को पीड़ा करने के लिए। वसमाए वमा बनाहा, और देखें आसमान को और किस तरह उसकी बनावट है। वमा बना के बारे में दो बातें हैं। बाज़ों ने कहा है कि ये मा मौसूला है, इसका माना खुदा की तरफ जा रहा है, और बाद ने इसको मस्तरिया बनाया है, इसका माना
اور کیفیت کی بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں آسمان کیسے بنا ہے اور جیسے وہ بنا ہے، جس انداز میں وہ بنا ہے اور اس کی بناوٹ. یوں سمجھ لیں، ایک معنی یہ ہے کہ آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم. خود بناوٹ ایک معنی دار ہے، آسان نہیں ہے. جیسے کہ خدا کریم نے بھی کتنی دفعہ آسمان کی بناوٹ کی قسم اس طرح لیا، کہا کہ دیکھیں تو بغیر کسی ستون کے یہ آسمان کھڑا کیسے. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور اسی طرح زمین اور اس کی بچھاوٹ یا جس انداز میں وہ بچھی ہوئی ہے، جس انداز میں مسطح ہے، اس کی قسم. اور زمین کے بارے میں خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ ہم نے اس کو تمہید کیا ہے، اسے بنایا ہے، مسطح کیا ہے، برابر بنایا ہے اور پکا بیٹا بنایا ہے. اگر فرض کریں کہ ساری زمین ریت ہوتی تو پھر کوئی چیز چل سکتی، کوئی چیز ٹھہر سکتی، کوئی چیز آپ کی بن سکتی. آپ جانتے ہیں کہ ریتلی زمینوں پہ کوئی کام پیڑا نہیں ہو سکتا، بندہ چل بھی نہیں سکتا. آپ فرض کریں گے کہ نہیں میں ریت پر ہم سڑک بنا لیں گے، سڑک بھی نہیں روکتی ہے. تو خدا کریم نے انسانوں کے لیے ایسے بنایا، یا پانی کی طرح ہے. پانی بھی تو ہے نا، پانی بھی وجود ہے، لیکن آپ اس پہ چل سکتے ہیں یا اس پہ کوئی چیز ٹھہرا سکتے ہیں یا کوئی سلسلے کر سکتے ہیں؟ نہیں. خدا کریم نے انسانوں کی سہولت کے لیے زمین کو پیڑا بنایا، مسطح بنایا، پکا بنایا ہے، اور پھر یہ ہے کہ برابر بھی بنایا ہے. یہ جو ابھی یہ اس میں اونچ نیچ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ پہاڑ یا یہ کبھی کبھی یہ خود جو ہے زمین کی ابھی ہمیں اچھا لگتا ہے. اس لیے جو بندے صحراؤں کے اور سیدھی زمینوں کے رہنے والے ہیں، پہاڑوں کے ایریے میں آتے ہیں تو بڑے دل ان کا ایک خاص قسم کی کیفیت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ بھائی واہ بھائی واہ، کیا شان ہے، کیا خوبصورتی ہے. ابھی بھی انسانوں میں جو خوبصورت علاقے شمار کیے جاتے ہیں وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں. صحرا بھی خوبصورت ہوتے ہیں. پہاڑوں سے آئے ہوئے لوگ صحراؤں میں جب آتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں. واہ بھائی واہ، اللہ کی شان دیکھے بھائی، سیدھی زمین ہے، کوئی اوپر نیچے نہیں. اور یہ اب بڑے صحراؤں میں جائیں، ہم سفر کرتے تھے جب ادھر بسوں میں لمبے سفر، تو یہ بعض صحراؤں میں اتنے دور تک سیدھی گاڑی ایسے چلی جاتی ہے بلا اس کے کہ کوئی اس میں سڑک بھی نہیں تھی، کچی سڑک پہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے چلے جائے، کوئی آگے کچھ بھی نہیں آئے گا. اور کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ گاڑی کو ایسے ڈرائیور رکھ کے بیٹھا ہے، پتہ چلے گاڑی وہ پیچھے مڑ گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 50 60 70 کلومیٹر ایسے جا رہا ہے، اصلا گم ہو گیا ہے. اتنے عجیب ہو رہی. یہ صحرا بڑی چیز ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے. یورپ میں، امریکہ میں، اور ادھر ہمارے جو موٹر وے بنے ہیں ادھر بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں حتماً آپ کچھ ٹائم کے بعد دیکھیں گے لکھا ہوگا N یا S. یہ جو مثلا موٹر وے عام طور پر آپ جاتے ہیں اسلام آباد اور لاہور کے درمیان جو موٹر وے ہے، یا دوسروں پہ بھی دیکھیں گے، اس پہ لکھا ہوا آتا ہے S یا N. وہ اس لیے کہ بھائی آپ کو پتہ چلے کہ آپ ساؤتھ جا رہے ہیں یا نارتھ جا رہے ہیں. اگر آپ ساؤتھ جا رہے ہیں تو لاہور جا رہے ہیں، اگر نارتھ جا رہے ہیں تو آپ اسلام آباد جا رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کو سڑک پہ وہاں ایک دم آپ سوچیں نا بھائی کدھر جا رہے ہیں، آپ لاہور جا رہے ہیں یا پنڈی جا رہے ہیں، تو آپ کو بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. ذہن میں آئے گا ہی نہیں ہے کہ تصویر ہی گم ہو جائے گی. ایک جیسا لگے گا، آپ کو لگے گا نہیں میں ادھر جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد کہیں گے ادھر جا رہا ہوں. اس لیے بار بار ساؤتھ اور نارتھ یا اس میں وہاں سارے یہ 4 ایسٹ اور ویسٹ اور اس طرح ہر اس میں آتا ہے کہ یہ روڈ مثلا 475 ہے ایسٹ، یہ 475 ہے ویسٹ. اس میں سارے تو یہ
زمین جو ہے یہ مسطح خدا نے بنائی ہے، والارض وما طا کس انداز میں بچھایا ہے، ونفس وما سوا، یہ جو انسان بنا ہے یہ تو بیرونی چیزیں ہیں، انسان کی بیرونی چیزیں ہیں دنیا میں جو موجود ہیں، ونفس وما سواہا، کیا بناوٹ ہے انسان کے نفس کی، کیا چیز ہے یہ چھوٹا سا وجود کتنی صلاحیت رکھتا ہے، کتنی طاقت رکھتا ہے، کتنی اس میں سلسلے ہیں، چھوٹا سا ایک ہے اور کیا کیا کارنامے کرتا ہے اور کیا کیا چیزیں بناتا ہے اور کیا کیا سلسلے سوچتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، ایک چھوٹا سا وجود، اس کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّا، انسان کی صلاحیتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی ہے، بہت زیادہ ہے، بہت۔ تو کیا سکھایا ہے؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّا، اور جیسے اس کا تسویہ کیا، جیسے اس کو بیلنس کیا، برابر کیا بہت۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور مزے کی بات ہے کہ خدا کریم نے پہلے سے اس میں فجور اور تقوی کو ڈال دیا ہے، فجور کو بھی اور تقوی کو، یعنی انسان کو پہلے سے ہی بغیر بتائے کہ پتہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز کیا ہے اور بری کیا ہے، یعنی جو مین مرکزی قبیح عقلی اور حسن عقلی اور قبح عقلی کا جو زاویہ ہے وہ پہلے سے ہر انسان میں موجود ہے۔ جو برائیاں ہیں، میجر برائیاں، ان ساری برائیوں کو انسان پہلے سے ہی برا جانتا ہے، اور جو اچھائیاں ہیں ان کو کیا جانتا ہے؟ پہلے سے ہی اچھا جانتا ہے، پہلے سے ہی جانتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ انسان کا جو عقل ہے، جو کہ نفس کا حصہ ہے، یہ رسول باطنی ہے، یہ حدیث ہے، ہاں، تو انسان پہلے سے جانتا ہے کہ وعدہ خلافی کیا ہے۔ اب کسی کے سکھانے کی ضرورت ہے؟ آپ کسی بچے کو جس کو کچھ بھی آپ نہیں سکھایا اس کے وعدہ خلافی کریں، اس کو اچھا لگے یا برا لگے گا؟ وہ برا لگے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ خلافی وہ کیا سمجھتا ہے، اندر سے برا سمجھتا ہے، تو اسے برا لگے گا۔ جھوٹ کو کیسے سمجھتا ہے بچہ؟ برا ہی سمجھتا ہے۔ سخاوت کو کیسے سمجھتا ہے؟ مثلا کوئی اس کو اگر کوئی چیز دے اور دوسرا ہے نہیں دیتا ہے، دو بچے ہیں، ایک بچے کے سامنے ایک بچے سے وہ مانگتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، دوسرے سے مانگتا ہے وہ نہیں دیتا ہے، تو اس کو کون سا اچھا لگے گا؟ تو اس کو یقیناً سخاوت والا اچھا لگے گا۔ چلیں آپ کہیں کہ چونکہ اس کو دے رہا ہے اس لیے اچھا لگ رہا ہے، نہیں، اس کو نہیں، فرض کریں کہ وہ صرف دیکھنے والا ہے، تیسری جگہ یہ کام ہو رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ دوسروں کو چیزیں دیتا ہے، ایک بندہ نہیں دیتا، تو اس بچے کو ان دو میں سے کون سا اچھا لگے گا؟ کسی دوسرے کو دے رہا ہے، اس کو نہیں دے رہا ہے، دوسرے کو دے رہا ہے۔ یا فرض کریں کوئی بندہ مشکل میں ہے، پھنسا ہوا ہے، فرض کریں اس کو ایک بندہ نکالتا ہے، دوسرا تماشا دیکھ کے اپنی موبائل میں تصویریں بنا رہا ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو اس نیچرل بچے کو، فطری طور پر اس کو ان دو میں سے کون سا بندہ اچھا لگے گا؟ اور جو مدد کر رہا ہے وہ اچھا لگے گا یا جو آرام سے بیٹھا ہے بے پرواہ ہوگا؟ تو یقیناً وہ اچھا لگے گا جو، تو یہ ساری چیزیں کس طرح، یا یہ ہے کہ دو، فرض کریں کہ ایک بچہ ہے دیکھ رہا ہے جس کو ابھی کچھ بھی نہیں سکھایا گیا، مسلمان بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں سکھایا گیا، کوئی دین ابھی اس کے دین کی لیول ہی نہیں ہے کہ دین کسی پر آئے، تو وہ دیکھ رہے کہ ایک جو ہے نا، ایک بچہ ہے جو اپنے والدین کا احترام کرتا ہے اور ایک بچہ ہے جو بد زبان ہے، وہ منہ سے بڑے برے انداز میں والدین کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک بچہ ماں باپ کی بات مان رہا ہے اور دوسرا ان کی بات نہیں مان رہا، تو اس کو کون سا اچھا لگے گا؟ خود بخود اس کے اندر فیصلہ ہوتا رہے گا کہ یہ ٹھیک بننا ہے، یہ غلط، تو یہ ٹھیک اور غلط کی جو ہے نا وہی بات خدا کریم فرما رہا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برے اور اچھے کی تمیز انسان کے اندر پہلے سے ڈال دی ہے۔ اچھا، اب یہ سوال پیدا، پھر شریعت کیا کرنے آئی ہے؟ رسول کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ کتابیں کس لیے آئی ہیں؟ پہلے سے انسان جانتا تھا،
خود قرآن بتاتا ہے یہ تذکر ہے. کیا ہے؟ تذکر ہے. یعنی کیا ہے؟ یادآوری ہے. انما انت مذکر، قرآن میں ہے کہ تو صرف اے نبی کیا ہے؟ یادآوری کرانے والا ہے. لست علیہم بمسیطر، تو نے کوئی ان کو جکڑ کر اور قبضہ کر کے جبر کے ساتھ ادھر ادھر نہیں لے جانا، صرف مذکر، آپ تذکیر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سکھا دیا انسان کو فجور بھی اور تقوی بھی پہلے سے. پھر سکھانے کے بعد ہوگا کیا ہے اللہ؟ تو خدا کریم فرما دے قد افلح من زکاہا، جس نے اس نفس کو، اسی نفس کو جو انسان کے اندر رکھا اور فجور و تقوی جانتا ہے، اس کو صاف ستھرا رکھا. صاف ستھرا رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جیسے خدا نے اس کو بنایا ہے اس کے مطابق چلایا. اچھائی کو اچھا سمجھ کر چلا، برائی کو برا سمجھ کر چلا. تو یہ صاف رکھنے والی بات ہے نا. یعنی جیسے خدا نے بنایا، کوئی خرابی نہیں، کوئی کوڑا نہیں، کوئی گند میل نہیں، کوئی اس کو زنگ لگانے کا کوئی کام نہیں ہے، خرابی کرنے کا کوئی کام نہیں ہے کہ ادھر کی چیز ادھر یا ادھر کی چیز ادھر، برے والی چیز اچھوں میں شامل کر دے اور اچھوں والی چیز بروں میں شامل کر دے. ہاں، جھوٹ کو اچھا سمجھنے لگے اور سچ کو برا سمجھنے لگے. یہ ہے کیا؟ دبا دینا. آگے کہتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جو اس کو دس کر دے، جو پہلے سے انسان کے اندر خدا نے رکھی ہوئی چیز ہے اس کو کیا کر دے؟ چھپا دے. جیسے زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کے بعد کوئی بھی آپ کا جو مشین ہے یا آلات میں سے ہے کوئی وہ کام نہیں کرتا ہے، اس کا وہ ساتھ اس کے جڑتا ہی نہیں ہے، رابطہ ہی نہیں ہوتا. اگر بجلی کی چیز ہے تو زنگ کی وجہ سے کرنٹ ہی نہیں پہنچتا ہے. اگر کوئی مشین ہے تو زنگ کی وجہ سے وہ اپنا کام اور چلنے کا کام نہیں کرتا. تو دسا یعنی چھپا دینا. ایسی خرابیوں کی میل کچیل اور انسان کا جو بدنیتی ہے وہ اس کو کیا کر دیتی ہے؟ چھپا دیتی ہے. اس پاکیزہ اور خدا کے بنائے ہوئے سسٹم کو. خدا کا بنایا ہوا سسٹم کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ برے کو برا سمجھتا ہے اور اچھے کو اچھا سمجھتا ہے. جس نے اس سسٹم کو نیٹ کلین صاف ستھرا اور زکا رکھا، افلاح کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کی مشین کام کرتی رہے گی، ٹھیک اور برے کی پہچان والے جو معیار اس کے اندر خدا نے رکھا ہے وہ کرتی رہے گی، اور وہ اچھوں کو اچھا بروں کو برا سمجھتا رہے گا، اچھائی کو اچھے اپناتا رہے گا، برائی کو چھوڑتا رہے گا. تو وہ کیا ہوگا؟ کامیاب ہو جائے گا. افلاح کامیاب ہونا، اور فلاح جو ہے یہ تو وہ چیز ہے جس کے پیچھے انسان ہے. ہر بندہ کس کے پیچھے؟ کامیابی کے پیچھے. کامیابی چاہتا کیا ہے؟ کامیابی ہی چاہتا ہے. حتیٰ کامیابی ایسی چیز سمجھ لیا ہوگی وہ جو برے کاموں میں بھی کامیابی چاہتا ہے. ہاں، جس نے امتحان میں کچھ نہیں لکھا اس کو بھی ہے کہ میں اللہ کرے کہ پاس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں. لکھ کے بھی کچھ نہیں آیا. تو کامیابی کے پیچھے ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے قد افلاح، پاس ہو جائے گا وہ من زکا، جو اس کو صاف رکھے. کس کو؟ اسی سسٹم کو جو خدا نے دیا ہے. زکا اپنے نفس کو پاکیزہ رکھے. وقد خاب من دساہا، جو اس کو گسیڑ دے، اس میں گند کیچڑ سب چیزیں کسی بھی مشین میں آپ ڈال دیں، دس کر دیں، پھنسا دیں، روک دیں، اس میں بہت کچھ ایسے کر دیں کہ جس سے وہ چل ہی نہ سکے، دبا دیں. دسا کا مطلب ہوتا ہے زمین میں دبا دینا، گسیڑ دینا. تو اس کو آپ نے اپنی میل کچیل اور خرابیوں سے نیچے ڈال دیا. وہ سسٹم نیچے پڑا ہے لیکن اس کے اوپر اتنے پردے آئے ہوئے ہیں خرابیوں کے کہ وہ کام ہی نہیں کر رہا ہے. رشوت گناہ لگ ہی نہیں رہی ہے، بری لگ ہی نہیں رہی ہے، جھوٹ برا لگ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ وہ سسٹم نیچے رہ گیا ہے، اثر ہی نہیں کر رہا ہے.
اتنے اس کے اوپر غبار آ گیا ہے، نیچے رہ گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی اور بھی باتیں ہیں جو کہ سمود اور اس کے کارنامے کے بارے میں یا اس کے جو خرابیاں ہیں اس کے بارے میں ہیں۔ مثال کے لیے خدا کریم نے وہ بات بھی سمجھائی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔